کہ جو شہباز شریف ہے وہ کہتا ہے کہ ہم IMF کی قیادت میں ترقی کریں گے. وہ کہتا ہے کہ ہم IMF کے بعد MBS کی قیادت میں ترقی کریں گے. اور وہ کہتا ہے کہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے، اس لیے ہم عوام پہ ٹیکس لگائیں گے. یہ جتنے چور پیسہ باہر لے کے گئے ہوئے ہیں، ان چوروں کا پیسہ اگر واپس آ جائے، آج صرف دبئی کی ایک قسط جو آئی ہے وہی پیسہ واپس آ جائے تو مہنگائی مزید نہیں بڑھ سکتی، اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر ہٹا کر یا عمران خان کا سیکریٹریٹ گرا کر وہ لوگوں کے دلوں میں سے عمران خان کو کھرچ کے نکال دے گا، اس کو پاکستان کے آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو پاکستان کی جمہوریت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کو اپنی عزت کی بھی اور آبرو بھی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے 8 فروری کو عمران خان کے خلاف سارا کچھ ہونے کے باوجود ساتھ دیا. تو اب شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو، شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کو فاشزم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور وکلا برادری جو گل کوٹو میڈیا کے خلاف پنجابی کے لفظ میں نے استعمال کیا، گلا دبانے والا، جو انہوں نے ایک لا بنایا ہے، وہ قانون ہم مسترد کرتے ہیں. وہ نہیں چل سکتا، اس کو نہیں چلنے دیں گے، اور اس کو عدالتوں میں بھی اس کے خلاف کارروائیاں شروع بھی ہو گئی ہیں، اور کارروائیاں بھی عدالتوں میں ہوں گی. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، کسی فرد کی، کسی شخص کی، کسی ادارے کی، کسی گروہ کی یا کسی مافیا کی. پاکستان سب کا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے تو اب لوگ آگے سے منہ بنا کے کہتے ہیں اچھا ہمارا بھی ہے. تو جہاں آپ نے قوم کو پہنچا دیا ہے، تو یہ جو ہمارا ہے 25 کروڑ لوگ ہمارا ہے، کوئی ایک آدمی ہمارا نہیں ہے. شکریہ. جی ریڈی جی بسم اللہ. ایک منٹ آڈیو کا نہ رہا. دیکھیے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کی وکلا برادری شدید مذمت بھی کرتی ہے اور مزاحمت بھی کریں گی. یہ ہائی کورٹ نہ ختم ہوگا اور نہ ہی پاکستان کی آئینی عدلیہ وہ کسی کی شخصی خواہشوں یا کسی فاشزم کے نیچے جھکنے کے لیے بنی ہے. وہ آئینی عدلیہ ہے، اس کا کام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے. سارے ججز انتہائی قابل احترام ہیں. ایک بات جو امپورٹنٹ ہے عمران خان کے کیس کے حوالے سے، وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس شہر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جونی جج صاحب کا یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ جو گم شدہ افراد ہیں، ان کے گم شدہ افراد کے جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے لائیو جائیں گے. تو عمران خان کا مقدمہ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو لائیو کریں تاکہ کوئی سوالات نہ پیدا ہوں. ٹرانسپیرنسی ہے جو نظام کی، اس کے اوپر کوئی سوال پیدا نہ ہو. بے شمار مقدمات ہیں جو پہلے لائیو چلے گئے، اور عمران خان نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے اپنے مقدمے کے حق میں دلائل دینے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں جائیں گے. تو ان کا جس کسی کو بھی خوف ہے کہ اس کی تصویر نہیں نکلنی چاہیے، ایک جو تصویر نکلی ہے وہ اس کے اوپر کیفیز بن گئے ہیں، اس کے اوپر ریسٹورنٹس بن گئے. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے، اس کی وکلا برادری شدید مذمت بھی کرتی ہے اور مزاحمت بھی کرے گی. یہ ہائی کورٹ نہ ختم ہوگا اور نہ ہی پاکستان کی آئینی عدلیہ وہ کسی کی شخصی خواہشوں یا کسی فاشزم کے نیچے جھکنے کے لیے بنی ہے. وہ آئینی عدلیہ ہے، اس کا کام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے. سارے ججز انتہائی قابل احترام ہیں. ایک بات جو امپورٹنٹ ہے عمران خان کے کیس کے حوالے سے، وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس شہر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جونی جج صاحب کا یہ آرڈر ہو گیا ہے کہ جو گم شدہ افراد ہیں، ان کے گم شدہ افراد کے جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے لائیو جائیں گے. تو عمران خان کا مقدمہ میں چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو لائیو کریں تاکہ کوئی سوالات نہ پیدا ہوں. ٹرانسپیرنسی ہے جو نظام کی، اس کے اوپر کوئی سوال پیدا نہ ہو. بے شمار مقدمات ہیں جو پہلے لائیو چلے گئے، اور عمران خان نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے اپنے مقدمے کے حق میں دلائل دینے ہیں، وہ اس سے باہر نہیں جائیں گے. تو ان کا جس کسی کو بھی خوف ہے
کہ اس کی تصویر نہیں نکلنی چاہیے. ایک جو تصویر نکلی ہے وہ اس کے اوپر کیفیز بن گئے ہیں, اس کے اوپر ریسٹورنٹس بن گئے ہیں, ان کے اوپر ٹرینڈ بن گئے ہیں. تو عمران خان کو کنٹین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی باہر نکلے اس گمبھیرتا میں جس میں آپ نے اس کو دھکیلا ہے رجیم چینج کے بعد. رجیم چینج کے بعد آج ہماری یہ حالت ہے کہ جو شہباز شریف ہے وہ کہتا ہے کہ ہم IMF کی قیادت میں ترقی کریں گے. وہ کہتا ہے کہ ہم IMF کے بعد MBS کی قیادت میں ترقی کریں گے. اور وہ کہتا ہے کہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے, اس لیے ہم عوام پہ ٹیکس لگائیں گے. یہ جتنے چور پیسہ باہر لے کے گئے ہوئے ہیں ان چوروں کا پیسہ اگر واپس آ جائے, آج صرف دبئی کی ایک قسط جو آئی ہے وہی پیسہ واپس آ جائے تو مہنگائی مزید نہیں بڑھ سکتی, اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. جو بھی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کی تصویر ہٹا کر یا عمران خان کا سیکریٹریٹ گرا کر وہ لوگوں کے دلوں میں سے عمران خان کو کھرچ کے نکال دے گا, اس کو پاکستان کے آئین کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کو پاکستان کی جمہوریت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اس کو اپنی عزت کی بھی اور آبرو بھی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے 8 فروری کو عمران خان کے خلاف سارا کچھ ہونے کے باوجود ساتھ دیا. تو اب شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو, شرم کرنی چاہیے اور حیا کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کو فیشزم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور وکلا برادری جو گل کوٹو میڈیا کے خلاف, پنجابی کے لفظ میں نے استعمال کیا ہے گلا دبانے والا, جو انہوں نے ایک لا بنایا ہے وہ قانون ہم مسترد کرتے ہیں. وہ نہیں چل سکتا, اس کو نہیں چلنے دیں گے, اور اس کو عدالتوں میں بھی اس کے خلاف کارروائیاں شروع بھی ہو گئی ہیں اور کارروائیاں بھی عدالتوں میں ہوں گی. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے, کسی فرد کی, کسی شخص کی, کسی ادارے کی, کسی گروہ کی یا کسی مافیا کی. پاکستان سب کا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے تو اب لوگ آگے سے منہ بنا کے کہتے ہیں اچھا ہمارا بھی ہے. تو یہاں آپ نے قوم کو پہنچا دیا ہے. تو یہ جو ہمارا ہے 25 کروڑ لوگ ہمارا ہے, کوئی ایک آدمی ہمارا نہیں ہے. شکریہ.